نصاب ہونا آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ شریعت کی ایک اصطلاح ہے، فقہائے کرام نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے، فرض، واجب، سنت۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا ادا کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ نمبر 2 واجب، جس طرح ابھی آپ نماز وتر ادا کریں گے، یہ واجب ہے۔ اب بھائی فرض اور واجب میں صرف فرق اتنا ہے کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے۔ باقی جس طرح فرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اسی طریقے سے واجب کی ادائیگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں باری تعالیٰ کے ارشاد فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تعریر فرماتے ہیں، قال عکرمہ وعطا وقتادہ، کہ حضرت عکرمہ اور عطا اور قتادہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا فرمان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس سے مراد صلاۃ العید، عید الاضحیٰ کی نماز ہے۔ نمبر 2 وَنَحْرُ نُسُكِكَ، اس سے مراد عید الاضحیٰ کے دن صاحب نصاب کا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں فَعَلَى هَذَا يَثْبُتُ بِهِ وُجُوبُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْأُضْحِيَّةِ، اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز عید الاضحیٰ کی یہ بھی واجب ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ معلوم ہو گیا قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کے تحت یہ بات لکھی ہے، اور معلوم ہو گیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ نماز عید اور قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ علامہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی احکام القرآن میں اسی آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز عید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے اور قربانی صاحب نصاب پر بھی واجب ہے۔ اب اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دلیل ہے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ، حدیث کا نمبر ہے 3123، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے اور کنز العمال میں بھی ہے۔ یہ حدیث اپنے مطابعات کے ساتھ مل کر حسن درجے کی حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس مال کی وسعت ہے، یعنی صاحب نصاب ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ بندہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ اب اس سے دلیل دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کسی سنت طریقے پر نہیں کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے واجب ہے تو تبھی ناراضگی ہو رہی ہے، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی واجب ہے نہ کہ سنت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ شبہ پیش کیا ہے کہ یہ قربانی سنت ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس طرح کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ سنت کے لفظ سے لوگوں نے یہ بات نکال لی کہ بھائی یہ سنت ہے، واجب نہیں، ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم سے مراد یہ اصطلاحی سنت نہیں ہے، مطلب یہ طریقہ ہے، حضرت ابراہیم نے یہ طریقہ، اس طریقے پر عمل کیا ہے، یہ مراد ہے، طریقہ مراد ہے۔ یہ جو اصطلاحی سنت ہوتی ہے نا، جس کو کرنے پر ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو بندہ قابل ملامت ہوتا ہے، یہ سنت مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث یہ بھی اس بات پر دلیل ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 985،
حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، ثم خطبہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ثم ذبح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، فقال من ذبح قبل ان یصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے اپنا جانور قربان کیا ہے، ذبح کیا ہے، فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا جانور ذبح کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ وَلَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى، اسے چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ نیا جانور ذبح کرے۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قربانی سنت ہوتی تو پیغمبر دوبارہ ذبح کرنے کا حکم نہ دیتے۔ معلوم ہو گیا کہ قربانی واجب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے کر لیا ذبح، اب چاہیے کہ دوبارہ نیا جانور کیا کرے، وہ ذبح کرے۔ باقی انشاءاللہ جو قربانی کے متفرق مسائل ہیں چھوٹے موٹے، وہ انشاءاللہ الگ نشست میں بیان ہوں گے۔ آخری حدیث سماعت فرمائے، بات ختم کرتے ہیں، جو کل بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قربانی کی۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال لگاتار قربانی کی۔ اگر قربانی سنت ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک آدھ بار چھوڑ دیتے۔ سنت کی تعریف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو لیکن کبھی کبھار ترک بھی کر دیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر دواما عمل کر لیں اور کبھی کبھار ترک نہ کریں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے یہ واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کی روح سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر صاحب نصاب مسلمان مرد عورت بالغ اور مقیم، یاد رکھنا جو مسافر ہے اس پر نہیں ہوتی ہے، مقیم اس پر یہ قربانی کیا ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے۔ اور جو بندہ قربانی نہیں کرتا وسعت ہونے کے باوجود، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور آخرت میں بھی ظاہر بات ہے اس کو سزا ملے گی، اور جس بندے سے اللہ کے پیغمبر ناراض ہو جائیں اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ تبارک و تعالی